بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سال دوم کی درسی کتاب میں موجود علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر شیراز ساگر۔ پہلی غزل کا مطالعہ ہم کر چکے، پہلے 3 لیکچرز میں ہم نے ان کی تشریح کی۔ اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس موجود ہیں۔ اس دوسری غزل پر یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا جس میں ہم پہلے 2 اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مطلع کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت و تاج کا مطلب یہاں بادشاہت لیا جائے گا یا حکومت لیا جائے گا، اور لشکر و سپاہ فوج کو کہتے ہیں، عسکری طاقت کو کہتے ہیں جو کہ ایک بادشاہ کو حاصل ہوتی ہے۔ مرد قلندر جو ہے اس کا مطلب ہے درویش، فقیر، مرد مومن وغیرہ، اور بارگاہ جو ہے، بارگاہ کا مطلب دربار کی جگہ بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب آستانہ بھی ہوتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کچھ نکات کی مدد سے کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کامل کے لیے علامہ اقبال مختلف اصطلاحات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ انسان کامل کے لیے کبھی مرد مومن کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی اسے مرد فقیر کہتے ہیں، کبھی مرد حق کہہ کر بلاتے ہیں، کبھی درویش کہتے ہیں، کبھی مرد قلندر کہتے ہیں، کبھی اسے شاہین کا رتبہ دیتے ہیں، کبھی اسے خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں، اور کبھی خدا کا نائب قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی شاعری میں یہ ایک ہی آئیڈیل ہستی کے مختلف نام ہیں جس کی وہ تلاش میں ہیں۔ وہ اپنے دور میں مسلمانوں میں ایک ایسی ہستی دیکھنا چاہتے ہیں جس میں یہ ساری صفات ایک مرد قلندر کے اوصاف پائے جائیں، اور اس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو وہ ایک ایسی ہستی کی تلاش میں ہیں کہ جس کی نگاہ سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی کہ قلندر کسے کہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جی، عام لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ تو آزاد درویشوں کی ایک قسم جو روحانیت کی طرف مائل ہو اسے قلندر کہتے ہیں۔ جو تارک الدنیا ہو اور دنیا سے بے پرواہ ہو، قلندر وہ شخص ہے جو روحانی ترقی یہاں تک کر گیا ہو کہ اپنے وجود اور علائق دنیاوی سے بے خبر ہو اور لا تعلق ہو کر ہمتن خدا کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہو اور تکلفات رسمی کی قیود سے چھٹکارا پا گیا ہو۔ عزیز طلبہ، قلندر حال کا نام ہے، کال کا نام نہیں۔ قلندروں میں اعمال ظاہری تو کم ہوتے ہیں مگر اعمال باطنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ عشق حقیقی میں مست فقیر کو قلندر کہتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، مہر و مہ انجم کا محاسب ہے قلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جس طرح اس شعر میں مرد قلندر کی بات کی گئی ہے، بالکل اسی طرح تخت و تاج اور لشکر و سپاہ رکھنے والے بادشاہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، گویا کہ دونوں میں موازنہ کیا گیا ہے۔ پہلے ہم نے بات کی قلندر کے بارے میں، اب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ وہ ہوتا ہے جو ایک محسوس رقبے پر اپنی حکمرانی قائم کرتا ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں پر، عوام پر یا رعایا پر حکم چلاتا ہے۔
اس کا ایک تخت ہوتا ہے، ایک نشست ہوتی ہے جس پر وہ بیٹھتا ہے، اور سر پر ایک تاج ہوتا ہے جو اس کی بادشاہت کی علامت ہوتا ہے۔ اس کی ایک فوج ہوتی ہے، ایک لشکر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ دشمنوں کو زیر کرتا ہے، دور دراز کے علاقے فتح کرتا ہے، اور اس کی حکومت بڑھتی چلی جاتی ہے، گویا کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں غلام ہوتے ہیں، کنیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے ایک اشارے کے منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ حکم دے اور وہ اس کا حکم بجا لائیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں بادشاہ، اور ایسے بادشاہوں کی اکثریت ظالم ہوتی ہے، جبر کرتی ہے، اپنے رعایا کا خون نچوڑتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، وہ لوگوں کا خون بھی بہانا پڑے تو بہاتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اور تاریخ ایسے بادشاہوں سے بھری پڑی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب بادشاہ اور کلندر میں فرق کیا ہے۔ اب ایک دیکھتے ہیں کلندر کیسا ہوتا ہے۔ تو کلندر وہ ہوتا ہے جو کائنات کو مسخر کیے ہوتا ہے، جو ہمہ وقت ایک فاتح سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ کلندر کے لیے پوری کائنات مثل غبار راکھ ہے، اس میں مزید کی خواہش جنم نہیں لیتی، وہ دولت دنیا لٹا دیتا ہے۔ کلندر اپنے آپ میں ایک واصل ہوتا ہے۔ کلندر کے در پر بادشاہ بھی سوالی ہوتا ہے۔ بادشاہ حصول دنیا میں تا وقت قضا ایریاں رگڑتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ وہ خواہش کے کشکول میں حکومت کی بھیک مانگتا ہے، جبکہ کلندر دونوں ہاتھوں سے سب کچھ لٹا کر بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی پرواز کا پتہ دیتی ہے۔ اور عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ کلندر قبولیت کا نام ہے، جبکہ اس کے برعکس بادشاہت مقبولیت کا نام ہے۔ تو آئیے دو شعر پڑھتے ہیں، بڑے عمدہ شعر۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آخر پہ دیکھتے ہیں جی کہ علامہ اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد کلندر کے دربار میں، اس کے آستانے میں جو حاضری ہوتی ہے، وہ بادشاہوں کے دربار کی حاضری سے بہتر ہے۔ یعنی جو آپ کو کسی مرد مومن کے پاس جا کر مل سکتا ہے، وہ آپ کو کسی ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران کے دربار میں جا کر نہیں مل سکتا۔ شاید بادشاہوں کے حضور جا کر آپ کو دنیا مل جائے، لیکن آپ کو دین نہیں مل سکتا۔ آپ کو مادی اشیاء تو مل سکتی ہیں، آپ کو تحفے تحائف رتبہ مل سکتا ہے، آپ کو منصب عطا ہو سکتا ہے، اور آپ کو دنیاوی آسائشیں مل سکتی ہیں، لیکن آپ کو روحانیت نہیں مل سکتی، آپ کو اخلاقی اقدار نہیں مل سکتی۔ میں ان بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اکثریت میں ہیں۔ تو بادشاہ، یاد رکھیے گا کہ بادشاہ صرف لوگوں پر، ان کے جسموں پر حکومت کرتا ہے، مگر کلندر دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو عزت کلندر کو حاصل ہوتی ہے، وہ بادشاہ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کسی صورت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، ان کی جو شاعری کا بڑا اہم کردار ہے، جو کلندر ہے، مرد مومن ہے، مرد حق ہے، وہ ایک مسٹر اور ملا دونوں کے برعکس اخلاقیات کی اعلیٰ اقدار کا حامل ہوتا ہے، اور زمین اور زمانے کو فتح کرتا ہے، تسخیر کرتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اس شعر کی تشریح کو ختم کرتے ہیں۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ تو آئیے اب شعر نمبر 2 پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے حلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔
सनम कदा बुत खाने को कहते हैं, मंदिर को भी कह सकते हैं। सनम का मतलब बुत होता है। जहां दुनिया को कहा गया है मर्द हक, फिर तज़किरा आ गया मर्द हक का, यानी मर्द मोमिन। और खलील जो है ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है जी। ये नुक्ता, यहाँ नुक्ता से मुराद कोई अहम बात, कोई राज की बात भी हो सकती है। पोशीदा का मतलब छुपा हुआ, तो छुपी हुई बात या राज की बात भी इसका मतलब हो सकता है। ला इलाह यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद की बात की जा रही है। तो मफहूम बनता है जी कि ये नुक्ता, यानी कि ये जहान एक बुतखाना है और मर्द हक वही है, आज के दौर का मर्द हक वही है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किरदार अदा करे। और ये नुक्ता और ये अहम बात जो है कलमे में पोशीदा है। तो सबसे अहम बात कि ये शेर तलमीह का शेर है। इसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। वो वाक़या मुख्तसरन बताऊंगा कि जब उन्होंने बुत परस्ती से तंग आकर उन्होंने बहुत कोशिश की, लोगों को मना किया, लेकिन लोग जब बाज ना आए तो बिलाखिर वो आज़र के बुत खाने चले गए और तमाम बुतों को तोड़ दिया, पाश पाश कर दिया। और इस तरह तारीख में वो पहले बुत शिकन के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो उन्होंने आज़र के बुतखाने को तोड़ा और इस तरह वो उस दौर के मर्द हक कहलाए, बुत शिकन भी कहलाए। तो ये एक तरह से तलमीह का शेर है। अब हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो खलील का या हजरत इब्राहीम का तज़किरा क्यों किया है। अच्छा जी, दूसरी अहम बात कि ये जो राज है ला इलाह में छुपा हुआ राज है, वो राज क्या है कि अल्लाह ताला की तौहीद, यानी जो इस राज को पा लेता है वो दूसरों के सामने सर नहीं झुकाता, क्योंकि सिर्फ एक खुदा के सामने झुकने वाला दूसरों के सामने सर झुका ही नहीं सकता। अगरचे कि कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो जाता है, लेकिन दिल से मुसलमान वो तब होगा जब वो अल्लाह ताला को हकीकी मानों में मानेगा और सिर्फ उसके सामने सर झुकाएगा और शिर्क से परहेज करेगा। तो अजीज तलबा, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पर इंसान जो है अल्लाह ताला को एक मानते हुए भी शिर्क कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हरकत, बहुत सारे ऐसे काम जो हमारी रिवायात और हमारी रस्मों में शामिल हो चुके हैं, वो शिर्क के मुतरादिफ है। एक शेर देखिएगा, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। आगे बढ़ते हैं तो इकबाल कहते हैं कि सारी दुनिया एक बुतखाना है। इकबाल ने इस शेर में सारी दुनिया को बुतखाना करार दिया है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं या उन लोगों की बात नहीं जो अपने माबद में बुतों को रखते हैं। हिंदू तो रखते ही हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो मुशरिक थे मक्का के, वो उन्होंने तो खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे। इसके अलावा जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो एक मुजस्समा बना लेते हैं और अपने चर्च में रखते हैं। तो तारीख में तमाम मज़ाहब ने किसी न किसी तरह बुत जो है वो रखे हैं या मुजस्मे बनाए हैं अपने खुदाओं के, जिसको वो मानते थे, उनका बुत बनाया है, कभी लकड़ी का, कभी मिट्टी का और कभी पत्थर का। लेकिन इस्लाम में किसी का भी बुत बनाना, किसी का भी मुजस्मा बनाना जायज़ नहीं है, और ना ही उसके आगे हाथ फैलाना, सजदा करना जायज़ है, ना उसकी इबादत करना जायज़ है। लेकिन यहाँ
علامہ اقبال نے ساری دنیا کو بت خانہ قرار دیا ہے۔ یہاں وہ بت، ان بتوں کا ذکر نہیں ہے جو لکڑی اور مٹی اور پتھر کے بنائے گئے، یہاں کچھ اور بتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں در حقیقت اصطلاحی معنی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے لالچ کے بت بنا لیے ہیں، اپنی ہوس کے بت بنا لیے ہیں، اپنے اقتدار کا بت بنا لیا ہے، دولت کا بت بنا لیا ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جمہوریت کا بت بنا لیا ہے۔ پھر لوگوں نے ایسے ایسے بت بنا لیے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس خدا کو چھوڑ کر ان دنیاوی خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس لیے ساری دنیا کو ایک مندر کے مانند قرار دیا ہے، ساری دنیا کو ایک ایسے معبد کی مانند قرار دیا ہے جہاں پہ جا بجا جو ہیں بت ہیں، اور انسان ان کی پرستش میں مشغول ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اس کا ایک پہلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو توحید کا پرچار کرے اور بت پرستی کو ختم کرے وہ اپنے دور کا خلیل ہے۔ مطلب یہ کہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے دور میں توحید کا علم بلند کرے، توحید کا پرچار کرے، بت پرستی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور توحید کی تبلیغ کرے، لوگوں کو یہ باور کرائے کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھوں سے تمام بتوں کو پاش کر دے اور ان بت پرستوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ آج کے دور کا خلیل ہے۔ آسان لفظوں میں کہ وہ مرد حق آج کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ادا کرے تو حقیقی معنوں میں وہ مرد حق ہے، وہ سچ کی بات کر رہا ہے اور باطل کوفتوں کو مٹانے کی بات کر رہا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ کام جو کرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ادا کرے گا اور آج کے دور کا خلیل کہلائے گا، اور یہ بات صرف ایک کلمے میں پوشیدہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے حوالے کے طور پر آپ میرے 2 شعر لکھ سکتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے بے ساختہ دوئی کا بھرم توڑ دیا، صرف ایک نام لکھا اور قلم توڑ دیا، دل کے مندر میں گیا طے شاید توحید لیے، حمدللہ کہ ہر ایک صنم توڑ دیا۔ اس شعر کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو دنیاوی خداؤں کو توڑ دے وہ اپنے دور کا خلیل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس دنیا میں صرف وہی بت نہیں ہیں جو پتھر، مٹی اور گارے کے لوگوں نے بنا لیے، لکڑی کے لوگوں نے بنا لیے اور سامنے رکھ کر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں تو انسانوں کی پوجا بھی کی جاتی ہے، شخصیت پرستی تو عام ہو چکی ہے، لوگ اپنے لیڈر کی پرستش کرتے ہیں، لوگ پیروں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی شرمناک حرکتیں کرتے ہیں جو کہ شرک ہے۔ اس کے علاوہ لوگ دولت کی پرستش کرتے ہیں، دولت کو پوجتے ہیں، دولت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے ہوس کے بت بنا رکھے ہیں، لوگوں نے طمع اور لالچ کے بت بنا رکھے ہیں، لوگوں نے اقتدار کے بت بنا رکھے ہیں، لوگوں نے حسد کے بت بنا رکھے ہیں، لوگوں نے تعصب کے بت بنا رکھے ہیں، لوگوں نے لسانی تعصب، صوبائی تعصب اور نہ جانے علاقائی تعصب کے بھی بت بنا رکھے ہیں۔ یہ سارے بت مل ملا کے اس جہان کو مکمل کرتے ہیں اور جا بجا پڑے ہیں اور لوگ ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، آسان لفظوں میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ، وہ مرد حق، وہ مرد مومن
جو اپنے دور میں یا آج کے دور میں ان تمام بتوں کو توڑ دے گا، جو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ دے گا، وہ لوگ جو اپنے دل میں موجود لات و منات کو توڑے گا، اپنی ہوس کے بت توڑے گا، اقتدار اور دولت کے بتوں کو پاش پاش کر دے گا، وہ آج کے دور میں خلیل کہلائے گا۔ اور یہ بات کہاں پوشیدہ ہے؟ یہ بات ہمارے کلمے میں پوشیدہ ہے، جس کو ہم پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے بھی ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو آج کے لیکچر کا اختتام ایک شعر سے کرتے ہیں: یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔